الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو وصف رکھے ہیں ان میں بہادری، جرت مندی، استقامت، یہ بہت خوبصورت وصف ہے. اور حقیقی بہادری، حقیقی جرت مندی، حقیقی شجاعت ایمان والوں کا شیوا ہے. ایک ہوتا ہے وقتی کوئی ضد، کوئی ہوڑ متی، کوئی شراب پی کے کوئی کسی جگہ پہ لڑنا، بہادری دکھانا. ایک ہے مستقل بہادری کا جوہر، شجاعت کا حقیقی جوہر. یہ صفت ایمان والوں کی خاص ہے. ایمان والے بزدل نہیں ہوتے، ایمان والے بہادر ہوتے ہیں. اللہ کی زمین پر جب لوگ ظلم و ستم بپا کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر جب لوگ فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی زمین پر جب لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو مٹانے کے لیے ایمان والے بہادروں کو، جرت مندوں کو، استقامت پسندوں کو ان ظالموں کے خلاف کھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر ہم بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کا خاتمہ نہ کروائیں، ان کا راستہ نہ روکیں، تو زمین فساد سے بھر جائے،
زمین فساد کی جگہ بن جائے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ عالمین جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر زمین پر فساد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، غریبوں پر زیادتیاں اور ظلم ڈھانے والے ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی عزتیں پامال کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو غصب کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی بستیوں کو اجاڑنے والے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے غلام بنانے والے پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر میرا رب اپنی زمین پر اپنے ایمان والے بہادر بندوں کو بھیجتا ہے، جرت مندوں کو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے خلاف کھڑا کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو فساد سے پاک کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ والا وصف، یہ والی خوبی یعنی جرت اور بہادری والی، میں نے بتایا کہ ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ بہادری کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ جرت کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بہادری اور جرت انسان کے اندر اللہ کی توحید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس بندے کا ایمان، بھروسہ، یقین اللہ کی وحدانیت پہ ہوگی، وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ بہادر ہوگا، جرت مند ہوگا۔ اس لیے کہ توحید جب دل و دماغ میں اترے گی تو توحید کو ماننے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ساری کائنات کا بادشاہ، اس ساری کائنات کا خالق، اس ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات پہ جس کا کنٹرول ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اور ساری قوت، ساری طاقت اس اللہ کے پاس ہے۔ جس بندے کا اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے وہ کیوں کر کسی سے ڈرے گا، وہ کیوں کر بزدلی کا مظاہرہ کرے گا، وہ کیوں کر دلیر نہیں ہوگا، جبکہ بھروسہ اس ذات پہ ہے اس کا جس ذات کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری عظمتیں، سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اس کا یقین اس ذات پہ ہے کہ ساری طاقت جس کے پاس ہے، سارے فیصلے جس کے پاس ہیں، تو پھر توحید والے کے اندر کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے جو بندے کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے۔ جب دل کے اندر سے کسی کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو بہادر بناتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہونا، اور جتنا پختہ اللہ کی توحید پہ یقین ہوگا اسی قدر بندہ جرت مند ہوگا، بہادر ہوگا، استقامت پسند ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ کے سوا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے سوا، مجھے کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، کون سا ڈر اس میں رہے گا؟ اسے پتا ہے کہ میں جس ذات کو ماننے والا ہوں اگر اس نے چاہا تو وہ مجھے بچا لے گا، اور اگر اس نے اپنے فیصلوں میں مجھے مارنا لکھ لیا تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا ذریعہ جو ہے بہادری کا وہ توحید ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز سے بندہ بہادر ہوتا ہے، توحید کے بعد اللہ تعالی سے بندے کا تعلق،
پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، اس کی وحدانیت کا یقین، اس کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق. جس کا اللہ سے تعلق ہوگا نا وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ دلیر ہوگا. اللہ سے تعلق ہے نا، یہاں جس کا تعلق ڈی ایس پی سے ہو وہ نہیں مان، ایس پی سے ہو وہ نہیں مان، ڈی ایس پی سے ہو وہ نہیں مان، کسی وزیر سے تعلق ہو جائے وہ بندہ اتراتا پھرتا ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے تعلق ہو جائے وہ بندہ بڑا اکڑتا پھرتا ہے، اس کا خوف اتر جاتا ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو دلیر اور بہادر سمجھتا ہے. اور جس توحید والے بندے کا اپنے اللہ پہ بھروسے کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے یا اس کی دلیری کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی جرت مندی اور اس کی بہادری کا اور حق پر اس کی استقامت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. توحید کے بعد جرت مندی اور بہادری کا دوسرا ذریعہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. درجہ بدرجہ جرت مندی کے لیے بے شمار چیزیں آگے آ جاتی ہیں. آخرت پہ ایمان ہونا بھی جرت مندی کی علامت ہے. موت پر صحیح یقین ہونا کہ جہاں آنی ہے آنی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس پہ پکا سچا یقین بھی بندے کو بہادر بنا دیتا ہے. اس کائنات میں اللہ کی توحید کے سب سے بڑے پیغمبر، سب سے بڑے نمائندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کا ہی اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے. اس لیے اس کائنات میں اللہ کے نبیوں سے زیادہ شجاعت والا، بہادری والا دوسرا کوئی انسان نہیں ہوتا. اللہ کے نبیوں کے بعد بہادری ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھیوں کی، اصحاب کی، لیکن اس کائنات میں سب سے بہادر، سب سے زیادہ شجاعت پسند اللہ کے نبی ہیں. آپ تاریخ پڑھ لو اللہ کے نبیوں کی. اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے انبیاء کی تاریخ کو بیان کیا ہے، واقعات بیان کیے ہیں. اللہ کے نبیوں کی تاریخ کو پڑھیں تو ان کی دلیری، ان کی جرت، ان کی شجاعت کے واقعات پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ایسے نبی، جو اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے مد مقابل سینکڑوں سردار ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں سینکڑوں چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، ظالم ہیں، بدماش ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کے قدموں پر ذرا بھی لغزش نہیں آتی، ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش نہیں آتی. اللہ کے نبی جرت سے، دلیری سے، استقامت کے ساتھ ان بڑے چودھریوں، وڈیروں، سرداروں سے ٹکرا جاتے ہیں. بڑی بڑی طاقتوں والی جو قومیں گزری ہیں ان کے بیچ میں جو اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ ان کے رعب سے، وہ ان کی طاقتوں سے مرعوب ہی نہیں ہوئے، ذرا براثر ہی نہیں لیا، اپنا پیغام پہنچایا انہیں، اللہ کا پیغام سنایا انہیں. ساری قوم، سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کا نبی ایک اکیلا آتا تھا، ان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا تھا. اللہ کا ایک نبی آتا تھا، ان کے سامنے آہنی دیوار بن جاتا تھا. آپ کوئی ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات ہیں
جن واقعات کو اللہ نے قرآن مبین میں یوں بھی بیان کیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے گروہ گزرے ہیں کہ جو حق پر تھے اور تھوڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑوں کو جو بڑے زیادہ تھے ان پر غلبہ عطا کیا۔ کثیرۃ باذن اللہ، کس کے؟ اللہ کے حکم سے۔ کیوں کہ یہ جو تھوڑے تھے حق پر تھے، ان کے مد مقابل زیادہ تھے، ان کے مد مقابل طاقت والے تھے، ان کے مد مقابل قوت والے تھے، ان کے مد مقابل پیسے والے تھے، ان کے مد مقابل فوجوں والے تھے، حکومت والے تھے، لیکن یہ تھوڑے حق پر تھے، یہ تھوڑے اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، یہ تھوڑے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور جب تھوڑے بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ صبر کر کے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو سب سے جرت مند، بہادر، شجاعت والی جماعت اللہ کے نبیوں کی ہے۔ جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر چھوٹا تھا، لیکن ایمان کی طاقت تھی، بہادری تھی، جرت تھی، اس کا قلع کما کر کے رکھ دیا۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر کچھ نظر نہیں آتے ہیں۔ نمرود وقت کا بادشاہ اور ایسا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اتنے بہادر، گھر والے مخالف، قوم مخالف، سارے محکمے اور ساری حکومت مخالف، افسران بالا اور وزراء مخالف، وقت کا خود بادشاہ مخالف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی گھبرائے؟ کئی بار وار کیے گئے، آگ میں ڈالنے کا نہ صرف بندوبست کیا گیا بلکہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ کون سی چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بہادر کیے ہوئے تھی؟ ایک تھی اللہ کی توحید، دوسرا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جس کا رعب تھا، جس کے سامنے کوئی دب مارنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا، بنی اسرائیلیوں کو تو اس نے عرصے کے ساتھ غلام بنا رکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر اللہ کے حکم سے فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ حکومت ہے، لیکن اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ صرف نبیوں کی باتیں سناتے جا رہے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ جو ایمان والے جڑتے ہیں وہ بھی بہادر ہو جاتے ہیں، وہ بھی جرت مند بن جاتے ہیں۔ بہادری اور شجاعت ایمان کا شیوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے چیلنج کو قبول کر کے میدان میں مقابلے کے لیے آئے، اور مقابلے میں جادوگر لے آیا فرعون، اور جادوگروں نے رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا
کہ یہ جو چلتے پھرتے اتنے सांप ان کی रस्सियां बन गई हैं ना, आप घबराओ नहीं, आप अपनी लाठी को फेंको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को फेंका तो वो लाठी अज़हा बन गई और उनकी छोटी छोटी रस्सियां जो सांप बने हुए थे उनको निगलना शुरू कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए हुए जादूगर समझ गए हम जादूगर हैं, हम झूठे हैं, ये मूसा जादूगर नहीं है। यकीनन ये जिस अल्लाह का नाम लेता है, ये जिस अल्लाह पर भरोसा करता है, ये जिस अल्लाह की तौहीद के बयान हमें सुनाता है, ये जादूगर नहीं, ये उस अल्लाह का सच्चा नुमाइंदा है, उस अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, उस अल्लाह का सच्चा नबी है। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को हकीकत में अज़हा बने देखा, उनकी रस्सियों को जो बज़ाहिर सांप नजर आती थी निगल लिया, तो वो जादूगर समझ गए ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे हैं। तो उसी वक्त उनके दिलों की काया पलटी, उनके अंदर की दुनिया बदली, उनके अंदर से कुफ्र और शिरक का अंधेरा छट गया, ईमान का नूर मुनव्वर हो गया। और उन जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़े और कहा जिस अल्लाह को आप मानते हैं हमें भी उस अल्लाह का कलमा पढ़ाइए, हमें भी उस अल्लाह का बंदा बनाइए, हमें भी उस अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको भी कलमा पढ़ाया अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की तौहीद का। मैं आपको बताने लगा हूं कि दलेरी और शुजाअत सबसे पहले किस बुनियाद पे आती है? अल्लाह की तौहीद की वजह से, दूसरा अल्लाह के ताल्लुक की वजह से। अब फिरौन लाल पीला होने लगा, गुस्से में आने लगा, कहने लगा तुसी पहले ही मिले सोए मूसा नाल, तुसी होए जादूगर हो, वो बड़े तुसी खराब हो। और फिर फिरौन उनको कहता है कि पलट जाओ वापस, फिरौन का साथ छोड़ो, वापस पलट आओ मेरी तरफ। यानी कि तौहीद के रास्ते को छोड़ के दोबारा आ जाओ कुफर और शिरक के रास्ते पर। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जात पर, अल्लाह की जात पर ये ईमान लाने वाले जादूगर, जिनको ईमान लाए हुए सदियां तो दूर की बात है, साल तो दूर की बात है, महीने और हफ्ते तो दूर की बात है, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था, अभी अभी ईमान लाए हैं। जरा समझिए, अल्लाह की तौहीद जब दिल में उतर जाती है तो बंदा किस कदर जुर्रतमंद हो जाता है, बंदा किस कदर बहादुर हो जाता है। कि उन जादूगरों को फिरौन धमकी देता है कि अगर तुम वापस ना पलटे पुराने दीन पर, यानी कुफर की तरफ ना पलटे, मूसा का साथ ना छोड़ा, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, तुम्हारे पांव काट दूंगा, तुम्हारी बोटियां कर दूंगा, तुम्हें संसार कर दूंगा, तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी लाशें मैं लटका के तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। ये धमकियां देता रहा। लेकिन देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये जो जादूगर ईमान लाए थे, जिनके ईमान की मुद्दत अभी चंद दिन नहीं थी, अभी चंद लम्हे पहले ईमान लाए थे, देखो जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतरती है, दिल में अल्लाह की तौहीद आती है, दिल के अंदर अल्लाह का ताल्लुक आ जाता है, जुर्रत देखो, बहादुरी देखो, शुजाअत देखो। वो जादूगर अपने फिरौन के सामने, वक्त के बादशाह के सामने डट जाते हैं और कहते हैं तू हमें कत्ल करने की बातें करता है, हमारे जिस्मों के टुकड़े करने की बातें करता है, हाथ पांव काटने की बातें करता है, हमारी लाशों को चौकों चौराहों पे लटकाने की बातें करता है। फिरौन अब दिल में ईमान उतर चुका है, अब दिल में अल्लाह की वहदानियत आ चुकी है, अब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ चुका है, अब मौत का खौफ काहे का, अब ये जिस्म के कटने का खौफ काहे का। हम बुज़दिल नहीं रहे हैं, हम बहादुर हो चुके हैं, हम अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हो चुके हैं।
فقضی ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر گزر، بوٹیاں کر دے، جسم کے ٹکڑے کر دے، لاشیں لٹکا دے، جب تک جان میں جان ہے آواز آئے گی تو ایک ہی آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی گواہی دیں گے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا عبادتوں کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا بادشاہی کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا زندگی اور موت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ فقضی ما انت قاض، فرعون جو تو کر سکتا ہے کر گزر۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دلیری اور شجاعت جو انسان کے اندر آتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو موحد ہونا، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے دلیر ہوا کرتے تھے، جرت مند ہوا کرتے تھے، اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شجاعت والے وہ میرے اور آپ کے نبی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کبھی اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو، زندگی کو پڑھو، پوری زندگی میں مشکلات ایسی نظر آتی ہیں کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑے نظر آتے ہیں، لیکن میرے آقا کی پوری زندگی، پوری سیرت میں کبھی بھی آقا کو آپ خوف میں محسوس نہیں کرتے، ذرا بر بھی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کے عظمت و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے نبی بھی سارے نبیوں سے بہادر نبی ہیں، شجاع نبی ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ دلیر اور استقامت والے نبی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب میرے آقا نے مکے کی وادی میں اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا تو دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ علیہ السلام کو اور آپ کے چند ساتھیوں کو بھی تکلیفیں دی، لیکن کسی موڑ پر بھی آپ کو اپنے آقا کی دور دور تک بھی کہیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ پل پل آقا کی سیرت کو پڑھو، میرے آقا استقامت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، جرت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ساتھیوں کی لاشیں بھی اگر اٹھائی ہیں تو جرت کے ساتھ اٹھائی ہیں۔ ہجرت والی رات جب تلواریں چمک رہی تھی، چاروں طرف پہرا تھا، تو میرے آقا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، خاک مٹھی میں لیے پڑھ کے ان کی طرف پھینک کے دلیروں کی طرح، جرت مندوں کی طرح ان کے بیچ میں سے نکل رہے تھے۔ جب میرے آقا مدینہ پہنچے تو حضور کے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے کے حالات ذرا دگرگوں تھے، خطرہ رہتا تھا کسی وقت بھی کوئی دشمن ہم پہ حملہ کر دے گا، کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایک رات جو کہ کالی سیاہ اندھیری رات تھی، تو رات کو ہم نے کوئی شہر کے باہر گڑبڑ دیکھی، کوئی کانوں میں بڑی آوازیں آئیں، کچھ جیسے شہر کے باہر کوئی خطرہ تھا کہ کوئی حملہ نہ کرنے والا ہو، کوئی لوگ نہ آئے ہوئے ہوں۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم میں سے کئیوں کی آنکھ کھل گئی، تو یہ چیز دیکھنے کے لیے گھروں سے کسی نے چھری اٹھائی، کسی نے کوئی ڈنڈا اٹھایا، جس طرح کوئی اس طرح کے حالات میں گھروں سے لوگ نکلتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنے گھروں سے نکل کے جب مدینے شہر کے تھوڑا سا باہر پہنچے، ہائے ہائے ہائے، جرتوں کا بادشاہ، شجاعتیں بانٹنے والا،
دلیریاں تقسیم کرنے والا نبی. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سواری پہ سوار اسلحہ زیبتن کیے ہوئے گھوڑے پہ سوار واپس آ رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سو جاؤ، میں سارا چکر لگا کے آ گیا ہوں، سب خیر ہے، آرام سے سو جاؤ. یہ جرت کا عالم تھا. شیر خدا، جرتوں کے پیکر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حالت جنگ میں مشکل حالات آتے تھے تو ہم آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں، آقا علیہ السلام کی چھتری تلے قریب ہو کے جرت لیا کرتے تھے، استقامت لیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ کو کہیں خوف نہیں ملے گا. تو میں بات کر رہا ہوں کہ دلیری اور جرت اللہ کی توحید پر پختہ ایمان اور پختہ یقین کی وجہ سے آتی ہے. جرت اور شجاعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ تعلق اللہ کے نبیوں کا سب سے پہلے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کے بعد اللہ کے نبیوں کے جو جتنا قریب ہوگا، ایمان میں جتنا پختہ ہوگا، اسی قدر وہ دلیر ہوگا، جرت مند ہوگا. جسمانی صحت کی وجہ سے بہادری نہیں ہوتی، مضبوط جسم کی وجہ سے بہادری نہیں ہوتی، کوئی باڈی بلڈنگ کرنے کی وجہ سے، کوئی جم شم میں جانے کی وجہ سے بھی کوئی دلیری نہیں ہوتی. دلیری اندر ایک وصف ہے، جرت ایک اندر وصف ہے. حضرت علی قد میں کوئی بڑے جسامت والے تھوڑے ہی تھے، ان کے مقابلے میں مرحب بہت بڑا دیو ہیکل انسان تھا، پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اندر کی طاقت، ایمان کی طاقت بندے کو مضبوط کرتی ہے. ایمان کی طاقت کی وجہ سے دلیری آتی ہے. ورنہ حضور علیہ السلام کی صحابی عورت جس کے اپنے بھائی، بیٹا، خاوند، 4-5 قریبی رشتہ دار شہید ہو جاتے ہیں اور وہ مسکرا رہی ہے. یہ شجاعت، یہ بہادری کس بات کی تھی؟ جو مائیں اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے روانہ کیا کرتی تھی. حضرت سمیہ نے جو اپنی جان مسکراتے ہوئے دے دی، کون سی شجاعت یہ اندر؟ اللہ کی توحید پہ یقین پختہ تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پختہ تھا. خالد ابن ولید جب ایمان لائے، کئی جنگیں لڑی. ایک جنگ ایسی بھی لڑی کہ جس جنگ میں یہ شریک تھے، مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، دشمنوں کی تعداد 1,00,000 تھی. مقابلہ بھی کیا اور جیتے بھی. اور ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ دشمن 60,000 تعداد میں ہے اور خالد بن ولید کے لشکر کے پاس گنتی کے لوگ ہیں، اور میدان سجا ہے، اور دشمن خالد بن ولید کو بلا کے کہندا ہے وہ تیرا نام دے بڑا سنیا سی، تو بڑا بہادر جنگ جو ہے، لیکن اتنی میں نے پتا کہ تو پاگل بھی ہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھلا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ لوگ لڑیں گے؟ یہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے. خالد بن ولید نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارا تو میں اپنے انداز کہنا وا کیا ہے پترا، لڑ میدان چاہ، تینوں پتا چلے گا لڑائی کس کو کہتے ہیں. خالد بن ولید نے چھڑی زمین پہ ماری اور کہا بچو کون سی باتیں کر رہا ہے، یہ جو سارے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ مردوں کی طرح ہیں،
तुम्हारी माओ ने तुम्हें ऐसा दूध ही नहीं पिलाया जो तुम हमारा मुकाबला कर सको। वो फिर भी समझता है ये सही सिर फिर है या शदाई है। कहता है खालिद जज्बात में हो, गुस्से में हो, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे पास जो नेज़े हैं, ये जो तलवारें हैं, ऐसे जहर में भुजी हुई हैं कि इनका एक जरा सा जख्म, जरा सी खराश जिस्म पे आएगी तो वो बंदा जिंदा नहीं बचेगा। और फिर अपने जेब से एक जहर की शीशी निकालता है, कहता है मैं आपको इस जहर के बारे में बताता हूं। वो शीशी खोली और हरी भरी घास मैदान में थी, उसके अंदर एक कतरा फेंका, उस हरी घास के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि ये शीशी मुझे पकड़ा, तुझे पता ही नहीं हम किसको रब को मानने वाले हैं, तुम्हें पता ही नहीं हम किसके भरोसे पे लड़ते हैं, तुम्हें पता ही नहीं हम किसकी जात की जंग लड़ते हैं, तुम्हें पता ही नहीं हम किसके नाम लेवा हैं, किसका नाम लेकर हम मैदानों में भिड़ जाते हैं, किसके नाम की शान शौकत के लिए हम मैदानों में उतरते हैं। ये शीशी जो तुमने देखा है जहर वाली तेरे हाथ से पकड़ी है, जिसके एक कतरे से हरी भरी घास के अंदर से धुआं उठना शुरू हो गया है, और तुझे पता ही नहीं हम उस रब का अलम बुलंद करने वाले हैं कि वो चाहे तो इसके अंदर नुकसान रख दे, वो चाहे तो इसके अंदर नफा रख दे, अगर वो ना चाहे तो ये जहर भी हमें कुछ नहीं कह सकता। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा, ये जुमले पढ़े और वो शीशी का ढक्कन खोला और ये शहद के जितने कतरे उस शीशी में थे पी गए। और ये जो दुश्मन का सिपा सलार था ये देख रहा है कि अभी देखते ही देखते खालिद का जिस्म फट जाएगा, देखते ही देखते खालिद जमीन पे गिर जाएगा, देखते ही देखते खालिद के जिस्म के अंदर आग लग जाएगी। लेकिन देखा खालिद तो सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है। ये जहर पी कर भी खालिद के चेहरे पर जरा मलाल नहीं आया, तो वो समझ गया कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है। जब काफी देर इंतजार किया ना कि ये जहर असर नहीं किया, खुद ही मर गया अंदर खाते, खुद ही डर गया, खुद ही समझ गया कि इनसे क्या लड़ेंगे, इनको ये हमारी तलवारों के जख्म और खराश क्या नुकसान पहुंचाएंगी, ये तो खुद उस जहर को ही पी गया है। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगैर लड़ाई लड़े हुए खालिद इब्ने वलीद ने ये जंग जीत ली थी। साथियों, बात ये मैं कर रहा था कि ईमान वाले बहादुर होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं, बुज़दिली ईमान वालों का शेवा नहीं। अल्लाह की वहदानियत को मानने वालों का शेवा बुज़दिली नहीं है। बदकिस्मती है कि आज मुसलमान अल्लाह की तौहीद से दूर हैं, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये बुज़दिल हो गए हैं। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की तौहीद के अकीदे की तरफ आएं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें और बहादुर बने। शुजाअत इनका शेवा था और शुजाअत की तरफ आएंगे तो अल्लाह दुनिया में मुसलमानों को इज़्ज़त अता कर देगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।